قرآن کریم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد 12 بیان کی ہے، جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کے ان مہینوں میں محرم بھی شامل ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ جس نے عاشور کے دن روزہ رکھا اس کو 10,000 فرشتوں، 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج و عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ تو ہے روزہ رکھنے کا اتنا عظیم ریوارڈ۔ پھر جس نے کسی مسلمان کو عاشور کے دن روزہ افطار کروایا، اللہ نے اس کے لیے کس قدر بڑے اجر کا اہتمام کیا ہے۔ یہ عین اسی طرح ہے کہ جیسا اس نے پوری امت محمدیہ کا روزہ افطار کروایا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے عاشور کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ مفہوم حدیث ہے کہ اللہ نے زمین، آسمانوں، پہاڑوں اور سمندروں کو، لوح و قلم کو عاشور ہی کے دن پیدا فرمایا۔ عاشور کے دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، اور اسی روز حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا۔ عاشور ہی کے روز اللہ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا، حضرت ایوب کی تکلیف دور کی، حضرت آدم کی توبہ قبول کی، حضرت داؤد کی خطائیں معاف کیں۔ قیامت بھی عاشور ہی کے روز برپا کی جائے گی۔ عاشور کے دن اللہ نے ابراہیم کو آگ سے نجات دی، اپنے موسیٰ کو فرعون سے نجات دی۔ اسی روز اللہ نے اپنے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ عاشور ہی کے روز اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت عطا کی۔ خود اللہ رب العزت عاشور ہی کے روز عرش پر جلوہ افروز ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ جس نے عاشور کے روز غسل کیا وہ مرض الموت کے علاوہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جس نے 10 محرم کے دن آنکھ میں پتھر کا سرما لگایا، تمام سال وہ آنکھ کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور جس نے بھی اس دن کسی کی عیادت کی تو اس نے گویا تمام اولاد آدم کی عیادت کی۔ ایک اور بات کہ جس نے اس دن کسی کو ایک گھونٹ بھی پانی پلایا، اس نے گویا ایک لمحے کو اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔